پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ حضور اندر سے خالی ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو اپنے سے خالی ہو جاتا ہے، جو اندر سے خالی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خدا سے بھر جاتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہے، اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک دریا کے کنارے آپ جائیے، تالاب کے کنارے جائیے، پونڈ کی طرف، اور ایک پتھر لیجئے ہاتھ میں، اور اس پتھر کو جو ہے زور سے آپ پھینکیے اس پانی کے اندر، تو آپ دیکھو گے کہ وہاں ایک جو ہے دائرہ بنے گا، یعنی وہاں پہ ایک کھڈا ہوگا اور دائرہ بنے گا، اور آپ دیکھو گے تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی جہاں پر ابھی پتھر گرا تھا، جہاں پہ ابھی ہول ہوا تھا تھوڑا سا، یعنی وزنی پتھر گیا اندر، تو وہاں پہ ایک اتنے حصے میں کیا ہوا، ایک خالی پن آیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھو گے کہ پانی چاروں طرف سے آتا ہے اور اس خالی پن کو بھر دیتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ جیسے آسمان کو دیکھو آپ، جب بھی ہم آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی موسم ہو، تو آپ کو بادل نظر آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو ہوا نظر نہیں آتی، آپ کو بادل نظر آتے ہیں۔ اب بارش کے موسم میں دیکھو آپ، تو آپ کو کالے بادل نظر آئیں گے، نیلے بادل نظر آئیں گے، سفید بادل نظر آئیں گے، لیکن اس کے اندر کچھ ہے نا، اس میں کچھ چھپا ہوا ہے نا، جو گھیرا ہوا ہے، تو وہ قدرت کاملہ ہے جو ہوا سے گھرا ہوا ہے، لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہا ہو۔ تو جیسے میں نے مثال دیا وہ پانی پتھر مارنے والی، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس مثال سے تو آپ کو اس سے ایک قدرت کاملہ سمجھ میں آئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ دیکھو صوفیہ کرام جو راز پاتے ہیں نا، وہ قدرت سے پاتے ہیں۔ یہ میں ایک خاص نقطہ بتاتے چلوں کہ صوفیہ کرام جو ہے نا قدرت میں غور کرتے ہیں۔ کس میں؟ قدرت میں۔ ابھی آپ جب اپنی نظر کو دوڑاؤ گے باہر کی طرف، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی نشانی جو ہے آفاق میں بھی دکھاؤں گا اور اپنی نشانی انفاس میں بھی دکھاؤں گا۔ تو آفاق سے مراد یہاں باہر ہے، یعنی دنیا کے اندر۔ آفاق سے مراد یہاں کیا ہے؟ دنیا ہے۔ آفاق سے مراد یہاں دنیا ہے، کہ میں دنیا میں بھی دکھاؤں گا اور تمہارے باطن میں بھی دکھاؤں گا۔ تو اب ہم دنیا کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو پہلے تو وہ نظر چاہیے دیکھنے کی، تاکہ وہ جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ نظر آ جائے، جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ نظر آ جائے، جو سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ سمجھ آ جائے۔ تو پہلی شرط تو نظر کی ہے، پہلی شرط جو ہے سمجھ کی ہے۔ تو وہ پیر سے سمجھ لے کر جب آپ آفاق میں غور کرتے ہو، جس کو ہم قدرت کا نظارہ کہتے ہیں، تو اس نظارے کے اندر صوفیہ کرام کو کئی راز آشکارا ہو گئے اس میں۔ جیسے میں نے یہ مثال دیا پتھر والی، تو اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ اس میں قدرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ تو اس میں قدرت یہ سکھانا چاہتی ہے کہ قدرت خالی پن کو برداشت نہیں کرتی۔ کیا نہیں کرتی؟ قدرت خالی پن کو برداشت نہیں کرتی کبھی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ اصول ہے اس کا۔ تو خالی پن، میں وہی کہنا چاہتا ہوں، خالی تو پتہ کیا چلا؟ جس دن آپ اندر سے خالی ہو جاؤ گے تو اس وقت آپ خود بخود جو ہے نا خدا سے بھر جاؤ گے۔ ابھی آپ اپنے سے بھرے ہوئے ہو، ابھی آپ دنیا سے بھرے ہوئے ہو، ابھی آپ کسی چیز سے بھرے ہوئے ہو، اسی لیے آپ کو اللہ کے ہونے کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ جس دن آپ اندر سے خالی ہو جاؤ گے نا، اس دن آپ کو مولا کے رب قدیر کے ہونے کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ تو میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ ہو سکتا ہے فکروں سے بھرے ہو، ابھی آپ جو ہے دنیا کی جو ہے ذمہ داریاں سے بھرے ہوئے ہو، آپ کے اندر جو ہے فکریں بھری ہو، آپ کے اندر دنیا بھری ہو، آپ کے اندر جو ہے تمام چیزیں جو دنیا کی ہے وہ بھری ہو سکتا، ابھی آپ اس میں مبتلا ہے۔ تو وہ ایک پردہ ہے، ایک کیا ہے؟ وہ ایک بیچ میں ایک پردے کا کام کر رہی ہے، وہ جس کو بولتے ہیں نا 70,000 پردے ہیں، 70 پردے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ یہ پردے ہیں جو آپ نے جو ہے اپنے آڑ خود پیدا کیا ہے، مولا نے نہیں پیدا کیا۔ اس لیے دیکھو، بچے کو اٹھا کے دیکھو، میں ہمیشہ بولتا ہوں بچے کو غور کرو، بچے کے اندر وہ پردہ نہیں ہوتا، بچے اپنے اندر خالی ہوتا ہے۔ دیکھو آپ قدرت دیکھو، بچہ بھی فطرت اللہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اللہ پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اور اتنا یاد رکھنا، فطرت اور قدرت یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی قدرت مطلب فطرت، فطرت مطلب قدرت۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی نیچرل، یعنی جو ہو رہا ہے، مطلب نو آرٹیفیشل۔
جو مطلب کسی انسان نے تبدیل نہیں کیا اس میں مداخلت نہیں ہے، جس میں انسان کی مداخلت نہیں ہے، جس میں انٹرفیئر نہیں ہے انسان کا. جیسے مثال کے طور پر آج ہم آرٹیفیشل بارش بھی کر سکتے ہیں. آج جاؤ دبئی کے اندر، پورا ایک وہ بنایا گیا ہے سٹی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ دیکھو آرٹیفیشل کریٹ کیا گیا، لیکن آرٹیفیشل میں وہ بات آئے گی نہیں جو قدرت میں بات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ خوبصورتی آ جائے گی لیکن وہ خوبصورتی باہر سے نظر آئے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ ہم کس کو خوبصورتی سمجھتے معلوم ہے؟ جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے. جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے ہم اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں خوبصورتی کیا ہے معلوم ہے؟ دل کو اچھا لگے. جو دل کو اچھا لگتی ہے نا وہ اصل میں خوبصورتی ہے. اور جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے نا، ٹھیک ہے، اب آنکھیں کہاں سے جھانک رہی ہے وہ میٹر کرتی ہے. اگر وہ دماغ کے تل سے جھانک رہی ہے تو پھر وہ تو آرٹیفیشل ہے، اس میں تو ملاوٹ ہے. ہاں اگر وہ دل کے تل سے جھانک رہی ہے تو پھر ایک الگ مقام ہے. پھر وہ قدرت میں وہ بھی جھانک لے گی جو مولا دکھانا چاہتا ہے. پھر اس کو وہ بھی نظر آنے لگے گا جو قدرت میں راز چھپے ہوئے ہیں نا، وہ نظر آنے لگے گا. تو میں کیا کہتا ہوں یہاں پر، ہم کو نظر کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارے اندر 3 مقامات رکھے ہیں، نفس، دل اور روح کا مقام ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ ہم نفس کے مقام پر ہو اور سب چیزوں کو دیکھ رہے ہو، تو اسی لیے جو ہے نا قدرت کے کچھ پہلو ہم سے اوجھل ہے، چھپے ہوئے ہیں. جیسے ہی تھوڑی جو ہے توجہ مرشد پا لیتا ہے کوئی مرید، کوئی تعلیم و تربیت پا لیتا ہے، کوئی جو ہے توجہ پا لیتا ہے، تو اس کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی قلب کے دروازے بیدار ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ خدمت انجام دیتا ہے اور ایک لگن میں نکل جاتا ہے اس مقام کی طرف، تو اس کے وہ جو تیسرا تل ہے نا وہ بھی کھل جاتا ہے اس کا، جس کو ہم لطائف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کھلتا ہے. اور وہ کھلنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کو وہ نظر آتا ہے قدرت میں جو سب کو نظر نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نشانی تو رکھی ہوئی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ نشانی رکھی ہوئی ہے، بٹ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں. کیا پڑے ہوئے ہیں؟ پردے ہیں. تو وہ سمجھ کے پردے ہیں، تو وہ سمجھ کے پردوں کو ہٹانا ہوگا. تو پیر وہ پردوں کو ہٹاتے چلا جاتا ہے سمجھ کے. تو بحر کیف اندر سے خالی ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو اندر سے خالی ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ فکروں سے آزاد ہو جاؤ. فکروں سے آزاد ہو جاؤ. تو آپ فکروں سے آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو فکروں سے آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے کو کوئی فکر نہیں ہونا. ہم کو فکر ہوگی، یہ ہماری فطرت میں ہے. سمجھے؟ یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہمارے پاس فکر آئے گی، لیکن ہم اس کو کیسا دیکھتے ہیں اور اس کو کیسا ٹریٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ سمجھ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی مسئلہ آیا، دنیا کا کوئی میٹر آیا. جیسے مثال کے طور پر ایک ایگزامپل لے لو کہ 2 دوست آپس میں جھگڑا کریں اور آپ کے پاس جو ہے نا ججمنٹ کے لیے آئے کہ تو بتا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو آپ کیا کرو گے معلوم ہے؟ پہلے بولو گے شانت ہو جا بیٹا. تو پہلے آپ پریشان نہیں ہوئیں گے. آپ پریشان ہوتے کیا؟ ارے بھائی آپ کے پاس تو ججمنٹ لے کر آیا ہے، تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے. تو ارے باپ رے تم لوگ لڑ لیے، ایسا کیسا لڑ لیے تم لوگ نے؟ ہاں ارے باپ رے. اب اگر وہ خود پریشان ہو جائے تو پہلے چیز تو اگر کوئی پریشانی آتی ہے، مسئلہ آتا ہے، تو آپ پہلے ریلیکس ہو جاؤ، کیونکہ مسئلہ آپ کو حل کرنا ہے نا. اگر آپ خود پریشان ہو جائیں گے تو پھر ارے بھائی آپ کی طرف پریشانی آئی تو حل کون کرے گا؟ ارے آپ کریں گے کہ بازو والا کرے گا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے آپ کو گلے میں دکھ رہا ہے، آپ کو سردی ہوئی ہے، تو دوا بازو والا لے گا جا کے کہ آپ لوگے؟ ارے آپ ہی لوگے نا. تو پریشانی جب آپ کی طرف آئی ہے تو اس کا حل کون نکالے گا؟ ارے اس کا مطلب ہے کہ مجھے حل نکالنا ہے. اگر میں پریشان ہو گیا تو حل کیسے نکالوں گا؟ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، آبزرور بننا پڑتا ہے. کیا بننا پڑتا ہے؟ آبزرور بننا پڑتا ہے لائف کے اندر. تو تھوڑا سا ٹھہراؤ لے کر آؤ، تھوڑا سا وہاں ٹھہرنا رہتا ہے. اس پریشانی کو دیکھو کہ یہ جو پریشانی میری طرف آ رہی ہے یہ کیا ہے آخر. تھوڑا ٹھہرو تو صحیح. تم اس کو ویلکم کر دیتے ڈائریکٹ. ارے میں پریشان ہو گیا. ارے تیرے کو معلوم ہے کیا میں بہت پریشان ہوں. آپ کو معلوم نہیں ہے یہ جو آپ کمنٹ کر رہے ہیں نا میں بہت پریشان ہوں، بازو والے کو جو بول رہے، پڑوسی کو کھڑکی میں جھانک کر ارے بہت پریشان ہوں رے میں. فون پہ جو بول رہے نا آپ دوست کو، ارے نہیں رے زندگی میری خراب ہو گئی رے. ارے کچھ نہیں رے، سمجھ میں نہیں آ رہا رے، میں بہت ڈسٹرب ہو گیا. ارے نہیں رے وہ معشوقہ نے نہ بول دی، اب کیا کروں میں؟ ہاں بولے مجھے پسند تھی، گھر والے نہ بول رہے. مجھے پسند تھی، گھر والے نہ بول دیے. ہاں اب اس سے بڑی گمت کیا آتی معلوم ہے؟ کہ پتہ کیا چلتا معلوم؟ پیر صاحب ہی نہ بول دیے. ہاں پیر صاحب نہ بول دیے تو وہاں تو بڑا تالا لگ جاتا نا جی. ارے پیر نے نہ بول دیا، اس کے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر تم پیر کے آگے چلے گئے جس دن، یہ یاد رکھنا تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. اگر مرید سمجھتے ہو اپنے آپ کو
تو مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا آقا ہے. پہلے اس کو سمجھو. آپ لوگوں نے پیری مریدی کو سمجھا ہی نہیں ہے. پیری مریدی کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کہ مرید کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی پیر سے سبق سیکھنے آیا ہے، جیسے ہم لوگ اسکول میں اور کالج میں جا کے سیکھتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جا کے سیکھتے ہیں. تو یہاں وہ معاملات نہیں ہے جی کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ میرا استاد ہے، ہاں یہ معلم ہے، یہ مجھے سکھا رہا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے جی. یہاں پہ روحانیت کے معاملات ہے. یہاں کا جو تعلق ہے جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد والا تعلق ہے یہاں پہ. تو آپ یہ مت سمجھ لینا کہ آپ کا جو تعلق ہے خالی بس وہ سبق سکھانے تک ہے، جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے کہ نہیں، بچہ 7ویں 8 سال 10 سال 12 سال کی عمر تک سیکھ جاتا قرآن، حافظ بن جاتا، بس ختم ہو گیا، قطع تعلق. پھر زندگی بھر جو ہے وہ استاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر جو ہے اسکول میں جاتا ہے، پھر دوسرا استاد ملتا، پھر کالج میں جاتا ہے، تیسرا استاد ملتا. تو استاد بدلتے جاتے ہیں، جیسے جیسے اس کے مرتبے بڑھتے ہیں استاد بڑھتا جاتا ہے. لیکن یہاں وہ معاملہ نہیں ہے. پیری مریدی کے اندر وہ معاملہ نہیں ہے. ہم نے مریدی کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے. مرید کا مطلب ہوتا ہے کہ مرید غلام ہے اور پیر آقا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر مرید نے اپنے پیر کو معشوق نہیں سمجھا، اگر مرید نے اپنے پیر کو اپنی دنیا نہیں سمجھا، اگر مرید نے اپنے پیر کو اپنا معشوق نہیں سمجھا، اپنا عاشق نہیں بنایا، اپنا عاشق نہیں سمجھا، اگر اس کے اندر عشق نہیں ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہے، اس کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ اس کی اگر دنیا نہیں ہے، وہ اس کی آخرت نہیں ہے، وہ اگر اس کی جنت نہیں ہے، وہ اس کی کائنات اگر نہیں ہے، تو وہ مرید ہی نہیں ہے. پہلے یہ سمجھ لو. تو پہلے مرید اگر بننا ہے تو پہلے یہ سمجھ لو کہ تمہارے دل میں اس پیر کے لیے کیا مقام ہونا چاہیے. پہلے یہ سمجھ لو اچھے سے، کیونکہ یہ بھی جو ہے نا تصوف کا ایک نصاب ہے. میں بتاتے ہوئے چلوں آپ کو کہ مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک کو جگہ دے دیا، پھر دوسرے کو جگہ نہیں ہے، پھر تیسرے کو انٹری نہیں ہے وہاں پہ، چوتھے کو انٹری نہیں ہے. اسی کو شرک خفی کہتے ہیں تصوف کے اندر، کہ ایک کو جگہ دیا، دوسرے کو جگہ دیا، تیسرے کو جگہ دیا. ارے ایک کو جگہ دے دیا، ختم، فل اینڈ فائنل، ہمیشہ کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو مرید کا مقام وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بار دے دیا، دے دیا، ہاتھ دے دیا، دے دیا، سر دے دیا، دے دیا، ہاں ایمان دے دیا، دے دیا اس کے قدموں میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں ایمان کا سودا ہوا ہے. تم کو ابھی سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ تم نے اپنا ایمان دیے ہوئے، جو تمہارا جھوٹا ایمان تھا نا، تو پیر نے کیا کیا؟ اپنا جھوٹا بنا کے پلا کے جو ہے نا تم کو سچا کیا ہے. تمہارا جھوٹا ایمان لیا، اس نے قبول کیا اور اپنا سچا ایمان تم کو دیا. یہ سودا ایمان کا ہے، یہ سودا سر کا ہے، یہ سودا دل کا ہے. تو اس دل میں دوسرے کو جگہ مت دو. اس لیے یہ یاد رکھو، بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خواجگان چشت کے اندر، ہمارے خواجگان چشت کے اندر یہ طریقہ نہیں کہ ہم اپنے پیر کو استاد یا معلم نہیں سمجھتے. کیا نہیں سمجھتے؟ اپنے پیر کو استاد یا معلم نہیں سمجھتے. ہم اپنے پیر کو بولے معشوق ربانی سمجھتے ہیں. اور بولے ہم نہ اپنے پیر جیسا کسی کو سمجھتے ہیں. بولے پیر جیسا تو سمجھنا کسی کی بات ہے، دیر کی بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ آگے لکھتے ہیں کہ کون غوث، کون قطب، کون خواجہ، کون جو ہے ہاں سر سختی، کون کرخی. وہ کہتے ہیں کون؟ با یزید. بولے ہم نہیں جانتے، بولے ہم اپنے پیر کو جانتے. بولے پیر سے نہ کوئی آلہ ہے نہ اولا ہے. جس دن یہ مقام مرید کا ہو گیا، اسی دن وہ اپنی منزل پالے گا، اسی دن وہ فنا فی الشیخ کی منزل پہ کھڑا ہو گیا. یہ یاد رکھنا ہے. اس لیے پیری مریدی کو بھی سمجھو. جب اس راہ میں آئے ہو تو پہلے اپنے بیسک کو کلیئر کرو، کانسیپٹ کو. اس راہ میں جب آگے بڑھ رہے ہو نا، تو پہلے اپنے پیری مریدی کے کانسیپٹ کو کلیئر کرو کہ پیری مریدی کا کانسیپٹ چلتا کس پر ہے. یہ لین دین پر چلتا ہے، کیونکہ بیعت کا مطلب ہی ہوتا خرید و فروخت، لین دین. تو آپ نے دیے کیا؟ اپنا جو ہے ایمان دیے جھوٹا، اور پیر سے سچا ایمان لیے. آپ نے اپنا دل دے دیے، پیر کا دل لے لیے. اپنا سر دیے، پیر کی سمجھ لیے اس میں. تو اب جو بھی ہے تمہارا پیر ہے، اول آخر پیر ہے، ظاہر باطن پیر ہے. سمجھ میں آ رہے؟ پیر میں ہی سب پوشیدہ ہے. پیر میں پوری کائنات ہے مرید کی ہے، یاد رکھو. پیر ایک سمندر ہے، اسی میں جو ہے اسی قطرہ بن کر اسی میں ضم ہو جانا ہے، اپنے آپ کو فنا کر لینا اس دن اسی میں. تو اگر پیر نے کہہ دیا کہ نہیں تو نہیں، پیر نے کہہ دیا حق ہے تو حق ہے، ختم ہو گئی بات. اگر سیکھنا ہے یہ ایمان تو صحابہ سے سیکھنا. اگر یہ ایمان سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ میں جو ہے جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، اور بھرے مجموعہ بھرا پڑا ہوا ہے صحابہ کرام سے مدینہ منورہ میں. حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں شارٹ کے اندر، کہ مجموعہ بھرا پڑا ہوا ہے، اور حضور پوچھتے بولے آج کون سا دن ہے. خطبے کے بیچ میں حضور کیا پوچھتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام کیا جواب دیتے معلوم ہے؟ کہ بولے یا رسول اللہ، بولے
اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ ہے ایمان، صحابہ کرام کا ایمان ہے. یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. ارے بھائی ممبر پہ کھڑے ہوئے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے، حضور سوال کیا کر رہے؟ حضور سوال کیا کر رہے؟ وہ آزمائش تھی. کیا تھی وہ؟ آزمائش تھی. وہ چیک کر رہے تھے صحابہ کرام کو کہ ابھی یہ کون سے مقام پر ہے، عقل کے مقام پہ ہے کہ دل کے مقام پہ ہے کہ روح کے مقام پہ. وہاں تمام صحابہ کرام جو ہے کامیاب ہو گئے وہیں پہ، اور حضور مسکراتے ہیں جواب سننے کے بعد کہ بولے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ بولے یہ وہ ہے، بولے یہ مالک ہے، بولے یہ آقا ہے. بولے ہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یہ تو آقا ہے. بولے اگر یہ کہہ دیے کہ رات ہے تو رات ہے، دن ہے تو دن ہے، پیر ہے تو پیر ہے، ہم مان لیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج جمعہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ حضور اگر بول دے کہ آج پیر کا دن ہے تو بولے یہ سورج پلٹا بھی دیں گے. بولے تو یہ مقام ہوتا ہے پیر کا. یہ یاد رکھو میری بات. تو اگر پیر نے کہہ دیا نہیں تو نہیں، پیر نے کہہ دیا ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. پہلے یہ سمجھ لو آپ پہلے اچھے سے، یعنی اس راہ میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ سیکھ لو. اگر تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی، آپ جو ہے پیر کی ذات سے فیض نہیں پا سکتے. آپ کے لیے فیض کے دروازے کھلیں گے ہی نہیں. پہلے یہ سمجھ لو اچھے سے. تو اپنی جو ہے ایمان کو ٹٹول لو اپنے اندر، اپنے خیالات کو ٹٹول لو چھنی لگا کر. ذکر کی چھنی دی ہے نا پیر نے، ذکر کی چھنی دی ہے نا پیر نے، مراقبے کی جو ہے فلٹر دیا نا، تو اس سے چھان لو اپنے اندر اپنے ایمان کو، اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل کو، اپنی نفس کو ذرا جھنجھوڑ کے دیکھ لو ذرا کہ کہیں اس میں جو ہے وہ پتھر تو نہیں ہے جو آپ کو روک رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر وہاں 0.1% بھی جو ہے اگر شک ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں. کیونکہ ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شک کا ختم ہو جانا. ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شک کا ختم ہو جانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو 0.00001% بھی اگر آپ کی سوچ کے اندر اگر فرق ہے، یہاں سے وہاں ہو رہا ہے، تو آج ہی جو ہے اس کو ہٹانا ہوگا. کیونکہ یہاں 100% کا سودا ہے. یہاں 0.001% بھی ملاوٹ نہیں چلے گی. تب جا کے جو ہے وہ مقام حاصل ہوگا آپ کو. یہ یاد رکھنا میری بات. تو ہو سکتا ہے کوئی پریشان حال ہو سکتا ہے کوئی پریشان حال ہو، تو پیر نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. ہاں سمجھ میں آئی رہی بات؟ تو پیر نے کہہ دیا بات، اور ان سے اچھا کوئی مشورہ دے سکتا ہے کیا؟ اور مشورہ کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. تو مشورہ کیا کرو. اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو پریشان مت ہو. اگر کوئی مسئلہ آپ کی طرف آتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ اس کا جو ہے مشورہ کرو. اب یہ ہے کہ مشورہ کس سے کرتے ہو وہ دیکھ لو آپ. یعنی مشورہ کر رہے ہو تو اہل دانا سے کرو، جس کے پاس جو ہے عقل و فہم ہو، اس سے مشورہ کرو. تو مشورہ کیا کرو. اگر آپ کے پاس کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو اس کا مشورہ کیا کرو. تو بہر کیف کہنے کا مطلب وہی ہے کہ ہم جو ہے نا پریشانی کو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری طرف جو پریشانی آ رہی ہے تو ہم کو اس میں پریشان نہیں ہونا ہے، ہم کو اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے. تو سولوشن ڈھونڈنے کے لیے پریشانی اور آپ کے درمیان میں گیپ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ گیپ ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا مطلب یہ گیپ کا مطلب ہے پریشانی کو باہر ہی رکھو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پریشانی کو اپنے اندر سوار مت کر لو، یہاں پر سوار مت کرو پریشانی کو، پریشانی کو باہر رکھو. تو جب تک پریشانی اور آپ کے درمیان میں گیپ ہے تو آپ سلامت ہیں. کیونکہ یہاں کسی کو جگہ نہیں دینا، یہ یاد رکھو بات. یہاں جگہ دینا ہی نہیں ہے آپ کو کسی کو. اگر یہاں لے کر آ گئے دنیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بھر گئے نا، پھر خالی کہیں آپ. اور جیسے ہی بھرے تو کیا ہوا معلوم ہے؟ قطرہ قطرہ ہے اور دریا دریا ہے. جیسے ہی آپ بھر گئے دنیا سے، اپنے سے، فضول باتوں سے بھر گئے آپ، تو قطرہ قطرہ ہے اور دریا دریا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر قطرے اور دریا کے درمیان ایک بال جتنا باریک ہوتا ہے نا، اس کا 70 حصہ جو باریکواں حصہ ہوتا ہے، اتنا بھی جو ہے اگر قطرے اور دریے میں فرق ہے تو قطرہ قطرہ ہے اور دریا دریا. یہ یاد رکھنا. تو یہ بڑے مقام کی بات ہے کہ اپنے آپ سے خالی ہو جانا. یہ بڑے ظرف کی بات ہے. تو پیر کیا کرتا ہے؟ رفتہ رفتہ ذکر سے، فکر سے، پیار سے، ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، محبت سے، بول کر، بال کر، ذکر سے، محفلوں میں بلا کر، خدمت کرا کر، اس کو جو ہے نا اس مقام سے گزار کر جو ہے نا تیار کرواتا ہے. کیا کرواتا ہے؟ اس کے لیے تیار کرواتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خالی کیسا کر دے. تو اس کی باقاعدہ جو ہے مشق کروائی جاتی ہے خانقاہوں میں. بس یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پیر کیا کرا رہے. اب یہ ہے کہ ہم لوگ بتا دے رہے آپ کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ پیر آپ کو کرانا کیا چاہتا ہے. ورنہ ہوگا کیا معلوم ہے کہ ہمارے اندر ایک کمزوری کیا معلوم انسانوں میں،
کہ ہم کو وجہ معلوم ہونا تو ہم لوگ برابر کرتے، جہاں وجہ نہیں معلوم ہوتی نا ہماری وہاں دل نہیں لگتا. دیکھو آپ اپنی جو ہے اس کیفیت پہ غور کر کے دیکھ لو، صفت پہ، کہ جہاں ہمیں وجہ نہیں معلوم ہے نا وہاں ہمارا دل نہیں لگے گا، اور جہاں وجہ معلوم ہو گئی نا وہاں دل لگے گا، تھوڑی دیر کے بعد دل ہٹ جائے گا. اس لیے میں کیا کہتا ہوں، کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ وجہ نہیں پتا رہے تو بہتر ہے، اور کچھ مقام ایسے ہیں جہاں پہ تھوڑی وجہ بتا دی جاتی ہے تاکہ وہ آگے بڑھے. کیا کرے وہ آگے بڑھے تاکہ، لیکن آگے جانے کے بعد پھر وہاں وجہ نہیں ہے، پھر کیونکہ وہاں پھر عقل کا کام ہی نہیں ہے نا پھر. اس لیے تو علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں کہ مانا کہ دل کے کری ہیں پاس بانے عقل، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. تو بحر کیف صوفیہ کرام کا جو نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ جس دن آپ خالی ہو گئے اندر سے تو یہ یاد رکھنا قدرت سے بھر جاؤ گے. کس سے بھر جاؤ گے؟ قدرت سے بھر جاؤ گے. جس دن آپ اپنے اندر سے خالی ہو گئے تو آپ خدا سے بھر جاؤ گے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء محیط. کیوں بھر جائیں گے خدا سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَيْنَمَا مَا كُنتُمْ. کیوں بھر جائیں گے خدا سے؟ ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی لیے بھر جائیں گے خدا سے، کیونکہ یہ پتہ دیا کس نے؟ تو اللہ نے دیا پتہ کہ میں تو وہیں ہوں تو جہاں پر ہے، میں تو تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو دیکھتا نہیں، میں تو تیری ذات میں موجود ہوں تو دیکھتا نہیں، میں تو تیری نفس میں موجود ہوں تو دیکھتا نہیں، میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو دیکھتا نہیں، میں تیرے پاس ہی ہوں تو دیکھتا نہیں. میں نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تو ہر چیز پہ قادر ہوں. ہاں میں تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہوں، احاطہ کیا ہوا ہوں، تو دیکھتا کیوں نہیں؟ پھر ایک جگہ فرماتا ہے کہ بولے تم جدھر نظر کرو گے میرا ہی چہرہ پاؤ گے. تو یہ جو پتہ بتا رہا ہے تو صوفیہ کرام یہ پتے پہ پہنچانا چاہتے ہیں آپ کو. تو جب آپ پتے پہ پہنچنا چاہتے ہو تو یہ انوکھا پتہ ہے کہ اپنے آپ سے خالی ہو جانا. کیا ہو جانا؟ جس دن آپ اپنے آپ سے خالی ہو جاؤ گے تو سوائے قدرت کے کسی سے بھر نہیں سکتے آپ. یہ یاد رکھنا. تو اندر سے خالی ہونے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو سوچ تو آپ کی طرف آئے گی، پریشانی تو آپ کی طرف آئے گی، آپ کو سوچ کی نفی نہیں کرنا ہے، آپ کو پریشانی سے دور بھاگنا نہیں ہے. آپ کو بس یہ ہے کہ وہ سوچ آ رہی آنے دینا ہے، جا رہی جانے دینا ہے. پریشانی آئے گی، تھوڑی دیر ٹھہرے گی، پھر لوٹ جائے گی. جی ہم پریشان نہیں ہونا اس چکر میں، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے وہ. یہ یاد رکھو، غور کر کے دیکھ لو، کوئی بھی چیز تھوڑی دیر وقت کے لیے آتی ہے. آپ اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے دیکھ لو، کوئی بھی چیز جب آتی ہے نا تو تھوڑے وقت کے لیے آتی پھر لوٹ جاتی، یعنی وقت بدل جاتا ہے. دیکھو اب وہ وقت کتنے سیکنڈز کا بھی ہو سکتا ہے، منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اور گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، قدرت کاملہ ہے وہ. کسی کا سیکنڈز میں بدل جاتا ہے، کسی کا منٹ میں بدلتا ہے، کسی کا گھنٹے میں بدلتا ہے، کسی کا جو مہینے میں بدلتا ہے، کسی کا سال میں بدلتا ہے. اب وہ قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے، تو اس کی مرضی پہ چھوڑ کر خود آرام ہو جانا، اس کے حوالے کر دیا نا. اب اس نے جہاں لے کے جائے گا وہاں میں جاؤں گا. ایک پتا ہوتا ہے نا سوکھا درخت پہ دیکھو ایک پتا ہوتا ہے جو ٹہنی سے لگا ہوا تھا، دیکھو جو شاخ سے لگا ہوا ہوتا ہے، جب وہ سوکھ جاتا ہے نا تو وہ پتا جھڑتا ہے. دیکھو تو کیسا جھڑتا ہے معلوم ہے؟ وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، دیکھو، اور ہوا لے کر جاتی ہے اس کو، پھر ہوا جہاں جاتی ہے وہاں لے کر چلتا ہے. تو جب تک مرید اپنے پیر کے حوالے اس طرح سے نہ سونپے گا تب تک وہ اپنی منزل مقام کو نہیں پا سکتا. اور بڑے بڑے مشائخ عظام نے جو ہے اس کی بہترین مثالیں پیش کی ہے کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے پیر کے اس طرح سے حوالہ کر دے کہ جیسے جو ہے ایک میت جو ہے اپنے آپ کو جو ہے غسال کے حوالے کر دیتی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سونپ دے. تو پھر ویسا سونپو گے تو پھر ایک الگ بات ہے نا. اب کیا ہوتا معلوم ہے؟ ہمارا سونپنا کیسا ہوتا معلوم ہے؟ ہم باہر سے سونپتے ہیں، اندر سے اپنا پینڈل مارتے رہتے ہم لوگ. تو یہ ذرا ڈینجر چیز ہے، اس سے آپ فیض نہیں پائیں گے، آپ کے دروازے نہیں کھلیں گے فیض کے. یہ مارک کر لینا اندر میری باتوں کو. میں اس بات پہ جو ہے نا ایک اٹل بات کر رہا ہوں، یہ کہ اگر آپ اپنا پینڈل مارتے رہو گے آپ نہیں کھلے گا نہیں دروازہ. یوں کہہ لو کہ رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، نہیں کھلے گا آپ کے لیے، کھلے گا ہی نہیں وہ دروازہ. ہاں جب تک آپ سرنڈر نہیں ہوئیں گے. تو اندر سے سرنڈر ہو جانے کا نام جو ہے نا یہ پیری اور مریدی ہے، یعنی سپرد کر دینا پوری طریقے سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بس وہی طریقہ جو ہے پیر جو ہے وہ بولتے ہیں نا مشق کرا رہا ہے کہ کیسے مرید جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. بس یہ ہے کہ تھوڑا وقت لگتا ہے، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا. یار کی مرضی ہے، جب ہونا ہے تب ہوگا. آپ کو کرتے رہنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کب ہوگا، آپ کو کرتے رہنا ہے، یہ سوچنا نہیں ہے کہ کب ہوگا. ورنہ کیا ہوئے گا معلوم ہے؟ دنیا فکر چھوڑو گے اور یہ فکر میں لگ جاؤ گے کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا. اب یہ فکر میں لگ جاؤ گے آپ. اب یہ بڑی فکر ہے، یہ یاد رکھنا. دنیا کی فکر چھوٹی تھی،
یہ بڑی فکر پکڑ لو گے آپ تو یہ فکر سے بھی آزاد ہو جانا کب ہوگا کر کے. ارے اس کی مرضی ہے جب ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں چاہوں تو کچھ نہیں ہوتا اور وہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا.